بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فل سٹوریز کے پیارے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی غرض سے جا رہے راستے میں آپ کی نظر ایک ایسے انسان پر پڑی جو مسلسل زار و قطار روئے جا رہا۔ حضرت علی نے اس بندے سے رونے کا سبب پوچھا تو اس نے عرض کیا، اے شیر خدا، میں بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا رہے ہیں، وہاں جا کر میری معافی کی سفارش کیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس شخص کو اپنے ساتھ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش ہوئے۔ جب حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گئے تو آپ رونے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، مجھے بتاؤ تمہارے زار و قطار رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے پیارے نبی، میں آپ کی خدمت میں پیش ہونے آ رہا تھا، یہ راستے میں مجھے ایک ایسا شخص ملا جو بہت زیادہ رو رہا ہے۔ اس کی اس حالت کو دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، وہ شخص اس وقت کہاں؟ آپ رضی اللہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ شخص باہر کھڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیج کر اس شخص کو اندر آنے کی اجازت۔ جب وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تو وہ زار و قطار رونے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے اس کے رونے کی وجہ دریافت۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوان، کیا ہوا ہے؟ تم اتنا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بہت بڑا گناہ کر بیٹھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ بتاؤ تمہارا گناہ بڑا ہے یا میرے رب کی رحمت؟ بندے نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا گناہ زیادہ بڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ تعالیٰ کی قدرت؟ نے عرض کیا، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا گناہ بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے شرک کا ارتکاب کیا ہے؟ اس بندے نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے شرک کا ارتکاب نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دوبارہ دریافت کیا، تو پھر کیا تم نے کسی اللہ تعالیٰ کے بندے کو قتل کر دیا ہے؟ اس نے دھیمے لہجے میں کہا، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی، میں نے کسی انسان کو قتل نہیں کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے تم اتنا زیادہ رو رہے؟ پھر اس شخص نے اپنا سارا قصہ سنا ڈالا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کئی سالوں سے کفن چوری کر رہا، میں مردوں کے کفن کو چوری کر کے بازار میں فروخت کیا کر، اس سے جو آمدنی ہوتی اس سے اپنا پیٹ پالا کر۔ کہنے لگا کہ کچھ دن پہلے ایک لڑکی کی میت کو دفن کیا، میں نے اپنی عادت کے مطابق اس کا کفن اتارا اور وہاں سے جانے لگا تو مجھ پر شیطان غالب آیا، اس نے میری نیت بدل دی، میں نے اس لڑکی کے ساتھ زنا کر۔ جب میں زنا کر کے اٹھنے لگا تو اس لڑکی کی جسم سے آواز آئی، اے بدبخت، تو نے مجھے مردوں کے درمیان جس طریقے سے ننگا کیا ہے تو کل روز قیامت بدکاروں اور زناحیوں میں تیرا شمار ہے۔ اللہ تجھے بھی
سب کے سامنے ننگا۔ وہ شخص کہنے لگا، اس لڑکی کی آواز کا مجھ پر ایسا اثر ہوا کہ مجھے اب لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب میرے پر آنے، میں خدا کی پکڑ میں آ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کا سارا قصہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی آنکھیں نم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا، تو نے واقعی ہی بہت بڑا گناہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے جب اس نے یہ الفاظ سنے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے تو وہ شخص روتا ہوا باہر نکلا۔ اس نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مجھ سے بہت ناراض، ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ سے کوئی ایسی بات نکل جائے جو میری بربادی کا مزید سبب۔ وہاں سے نکل کر وہ شخص جنگل اور پہاڑوں کی طرف چلا۔ وہ شخص کئی روز اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگا۔ ہر وقت اس لڑکی کی آواز سنائی دی۔ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا۔ جب وہ کئی روز اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتا رہا تو خدا نے اس بندے کی توبہ قبول۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو حکم فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش اور ان کو سلام پیش کرنے کے بعد میرا یہ پیغام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مخلوق کو پیدا کرنے والا، رزق دینے والا اور اپنی مخلوق کو معاف کرنے والا بھی میں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے اس نوجوان کی توبہ قبول کی، میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک صحابی اس شخص کے پاس بھیجے، اس شخص کے پاس جا کر اس کو یہ بتاؤ، اللہ تعالیٰ نے تیری توبہ قبول، اللہ تعالیٰ نے تیرے سارے گناہ معاف۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی رحمت میں جگہ دے اور ہمارے تمام تر گناہ کبیرہ کو معاف۔ جب بھی کوئی گناہ یا غلطی سرزد ہو تو اللہ تعالیٰ کے حضور اس کا اعتراف کرتے ہوئے گڑ گڑا کر معافی بغیر یہ سوچے کہ میرا گناہ بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے گناہوں سے 1000 گنا زیادہ بڑھ۔ اللہ تعالیٰ جب معاف کرنے پہ آتے ہیں تو بڑے سے بڑے گناہ کو بھی معاف۔ بس دل میں اس چیز کا خیال ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے بعد دوبارہ اس گناہ کا ارتکاب نہ۔ امید کرتی ہوں یہ نصیحت بھرا سبق آمیز واقعہ آپ تمام دوستوں کو پسند آیا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے اور مجھے اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ۔ میں آپ سے ملوں گی اگلی ایک ایسی ہی خوبصورت نصیحت بھری کہانی میں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں حامی و ناصر۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔